وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، کائنات کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ یدبر الامر، وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے، من السماء الی الارض، آسمانوں سے زمین تک، یعنی اللہ تعالیٰ جو تدبیر فرماتا ہے وہ پھر پورے کائنات کا نظام اوپر سے حکم آتا ہے، اور اللہ کی تدبیر ہی پوری کائنات کے اندر وہ کار فرما ہوتی ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک وہ مختلف امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ ثم یعرج الیہ، پھر وہ امور جو ہیں پھر وہ چڑھیں گے یا چڑھتے ہیں اسی کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ ثم یعرج الیہ، اسی کی طرف لوٹتے ہیں، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی گنتی 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ اب وہ کون سا دن ہے، کس دن سارے امور اللہ تعالیٰ کی، ثم الیہ ترجعون، قرآن میں بار بار آتا ہے کہ تم اللہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے، اور پھر تمہارے امور بھی، اس طرح کے الفاظ جو ہیں کہ اللہ کی طرف جو ہے ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ لیکن یہ کس دن لوٹتی ہیں؟ کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس دن میں جس کی مقدار جو ہے 1000 سال کے برابر۔ اب ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ تدبیر اللہ کرتا ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے، اور عرش سے وہ تدبیر کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ عرش سے وہ حکم دیتا ہے، اور ساری دنیا کا جو نظام ہے وہ اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ بعض مفسرین نے، جس میں خاص طور پر امام قرطبی علیہ الرحمہ شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ امور کا نازل ہونا اور امور کا چڑھنا اور امور کا دنیا میں انجام پانا، یہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں فرمایا ثم یعرج الیہ کہ امور چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، اور سورہ طلاق میں یتنزل الامر، ان میں امور نازل ہوتے ہیں، یعنی امور کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر سارے امور جو ہیں اپنے نتائج کے اعتبار سے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، تو یہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے تدبیر، ایک ہے تفصیل، اور ایک ہے تصریف۔ وہ کہتے ہیں امور جو سر انجام پاتے ہیں وہ حکم 3 طرح سے آتا ہے۔ ایک تدبیر ہوتی ہے جس کا محل تدبیر عرش ہے، کیونکہ اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پہ امور کی تدبیر ہوتی ہے، اور وہ یعنی حکم جاری ہوتا ہے۔ یدبر الامر، تو یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ، یہ وہ عرش پر مستوی ہے، وہاں سے تدبیر ہوتی ہے۔ پھر ہے اس کی تفصیل، وہ کہتے ہیں امور کی جو تفصیلات طے ہوتی ہیں وہ ما دون العرش ہیں، وہ عرش کے بعد ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے یدبر الامر، سورہ رعد کے اندر یدبر الامر یفصل الآیات، کہ وہ امور کی تدبیر کرتا ہے اور پھر نشانیوں کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملنے کا یقین حاصل کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی تفصیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تدبیر فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے تصریف، وہ کہتے ہیں پھر وہ جو تدبیر ہوئی، پھر اس کی تفصیل بیان ہوئی، اور پھر اس کی تصریف ہوئی کہ زمین کے اندر جو آ کے پھر وہ امور مختلف جو کیٹیگریز کے اندر وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اور ہر کیٹیگری میں جا کے وہ ہر حکم جو اللہ تعالیٰ کا وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، کہ ہم نے ہی اس کی تصریف کی ہے، ان کو پھیرا ہے، بینہم، ان آسمانوں کے درمیان۔ اللہ اکبر، یعنی مزید نیچے آ کے یہ تصریف ہوتی ہے، تو یوں اللہ کا جو امر ہے، یدبر الامر، تدبیر ہوتی ہے، پھر یفصل الامر، پھر تفصیل ہوتی ہے،
اور وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ اور پھر اس کی تصریف ہوتی ہے، تو یوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے امور جو ہیں وہ زمین پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن جو واپس جاتے ہیں ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ، واپس جاتے ہیں، تو یہ واپس جانے کے لیے سارے امور تو اللہ کے ہاں پیش ہونے قیامت والے دن، لہٰذا اس یوم سے مراد اکثر لوگوں نے قیامت والا دن لیا کہ اس سے مراد قیامت والا دن ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یوم کی تفسیر و تعیین کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے کہ اس یوم سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد قیامت والا دن ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ جو ہے وہ صرف گنتی ہے، گنتی کے اعتبار سے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہاں سورہ حج کے اندر بھی ہے اِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ تمہارے رب کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، تو یہاں بھی یہ صرف گنتی کے اعتبار سے بتایا گیا۔ تو کیا اس سے مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ قیامت والا دن ہے، جیسے سورہ معارج کے اندر فرمایا کہ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً، کہ وہ ان کے جیسے 50,000 سال، تو اگر قیامت کا دن ہے تو قیامت کا دن تو 50,000 سال کا ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ جن لوگوں نے 50,000 سال کا دن مراد لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے 50 مرحلے ہوں گے اور ہر مرحلہ 1000 سال کا ہوگا، اور اس اعتبار سے جو 50 مرحلوں کے اعتبار سے یہ یہاں بھی یومن سے مراد قیامت والا دن ہے، وہاں بھی یومن سے مراد سورہ معارج میں بھی قیامت والا دن ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، واللہ عالم۔ بعض نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی جو مسافت ہے، فرشتے جاتے ہیں اللہ کے ہاں اور پھر واپس آتے ہیں، یا وہاں سے نازل ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے لے کر جاتے ہیں، تو یہ جو فرشتوں کا آنا اور جانا، یہ ان کی مسافت یہاں مراد ہے، اور مسافت 1000 سال کی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے، لہٰذا 500 سال آنا اور 500 سال جانا، جو انسانوں کو کوئی یعنی غیر فرشتہ اگر کوئی یہ سفر کرنا چاہے تو اس کو 1000 سال لگیں گے، اور فرشتے جو ہیں پلک جھپکتے میں یہ کام کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ ثم یعرج الیہ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے آسمانوں سے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ، پھر یہ چڑھتے ہیں آسمانوں کی طرف، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، جو لکھنے والے ہیں، جو ہر چیز لکھتے جا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں جو تبدیل ہوتی ہیں تو فجر کے وقت اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ پھر فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں 2 دفعہ ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو ایک دن میں آنا اور جانا، تو یہ مسافت ہے 500 سال کی، تو آنا اور جانا ٹوٹل ملا کے بنا 1000 سال، واللہ اعلم۔ تو یہ مختلف لوگوں نے اس کے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، اور امام شوکانی کہتے ہیں، امام شوکانی نے تو اس کے بارے میں 15 یا 16 اقوال بیان کیے ہیں، یعنی یہ اتنے اس یوم کی تعیین کے اندر، اور چونکہ مختلف خیالات ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ اس یوم سے کیا مراد ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو چڑھنے والے جب یہ چڑھنے ہیں، اعمال چڑھنے ہیں، تو وہ ہر روز بھی اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، جو کرامن کاتبین جو ہیں وہ ہمارے اعمال بند کر کے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ لے جاتے ہیں اللہ کی طرف، تو ہو سکتا ہے اس سے مراد وہی ہو، اور روزانہ جو اعمال اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں ان کا نتیجہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ قیامت والے دن ہو، یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد دنیا کا آخری دن ہے، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوتا رہے گا، ان سارے اعمال کا نتیجہ جو اللہ کے پاس جانا ہے وہ دنیا کے آخری دن جانا ہے۔ تو دنیا کا جو آخری دن ہے وہ ہمارے حساب سے 1000 سال ہوگا،
اور اللہ کے حساب سے وہ ایک دن ہوگا، اور اس دن جو ہے وہ یہ سارے اعمال اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے قیامت والے دن سے پہلے پہلے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ نہیں، 1000 سال جو ہے یہ وہ جو 50,000 سال کہا قیامت والا دن اور یہ 1000 سال کہا، دونوں سے مراد ہے تو قیامت کا دن۔ بعض لوگوں کو قیامت کا دن 1000 سال کا لگے گا، بعض لوگوں کو 50,000 سال کا لگے گا۔ یہ ہر شخص کی اپنی اپنی کیفیت ہوگی اس کو محسوس کرنے کی۔ مشکل جگہ ہو اور مشکل چیز ہو تو بعض اوقات لگتا ہے بہت لمبی، تو کفار کو وہ بہت لمبا لگے گا۔ علی الکافرین غیر یسیر، یعنی وہ دن بہت مشکل ہوگا اور کافروں کے اوپر آسان نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشکل اور آسانی کے اعتبار سے اس کی طول مدت کا جو احساس ہے وہ مختلف ہوگا۔ بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے 1000 سال کا لگے اور بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ 50,000 سال کا لگے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی تدبیر اس طرح سے ہوتی ہے، اور علامہ ابن جریر وغیرہ نے اس کے اوپر بھی، علامہ ابن کثیر نے بھی مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمے 1000 سال کے امور لگا دیتا ہے، یعنی 1000 سال کے امور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے، اور پھر وہ فرشتے وہ 1000 سال اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہتے ہیں، اور اس دوران اللہ کو نیا حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ بس 1000 سال کی ڈیوٹی فرشتوں کی لگا دیتا ہے۔ تو یہ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس سے یہ مراد۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر الجزائری ایک مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں، اور مجھے یہ موقف لگا بھی درست۔ وہ کہتے ہیں اس کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 47 کے اندر فرمایا گیا کہ یومن کی جو تشریح کی گئی، اس سے مراد یہ ہے اِنَّ یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون۔ وہاں تو صرف گنتی اور شمار مراد ہے، اور اس کا تعلق انسان کے دنیا کے امور کے ساتھ ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ یہ دعا کرتے ہو، آپ کہتے ہو جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو بھی جائے تو آپ کی گنتی اور ہے، اللہ کی گنتی اور ہے۔ آپ کی گنتی کہ 1000 سال ہوں تو اللہ کی گنتی کا ایک دن ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی قبولیت کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دے کہ یہ آدھے دن بعد قبول ہو جائے گی تو آدھے دن میں 500 سال گزر جائیں گے، اور اگر یہ کچھ وقت کا بھی یہ بھی فیصلہ ہو جائے ہمارے منٹوں اور گھنٹوں کے اعتبار سے 1 گھنٹے بعد دعا قبول ہو جائے گی تو اس میں بھی کئی 100 سال گزر جائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ صرف جو سورہ حج میں ہے وہ گنتی کا معاملہ، جو سورہ معارج میں ہے وہ قیامت کا معاملہ ہے، وہ قیامت کے دن کی کیفیت ہے۔ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو یہ جو یہاں پہ بیان ہوا ہے یہ دنیا کا آخری دن ہے، اور جب دنیا کے آخری دن سارے امور، جب دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گی تو ختم ہونے سے پہلے سارے امور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ پہ فرمایا کہ تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو یہ آخری دن لوٹنے کے لیے جو ذکر ہوا یہاں پہ یہ دنیا کا آخری دن ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ان سب میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ثم یعرج، اصل جو بتایا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سارے امور کی تدبیر اللہ ہی کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی تدبیر نہیں کرتا، اور جو کائنات کا نظام چلانے کے لیے مشرکین نے مختلف ہستیوں کے ذمے کام لگا چھوڑے ہیں وہ سارے غلط ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے کاموں کی تدبیر خود کرتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے وہ
تمام امور کی نگرانی کرنے والا، تمام امور کی تدبیر کرنے والا، پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ ہے جو غیب کو اور حاضر کو دیکھنے والا ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ العزیز الرحیم، بہت غلبے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہی ذات ہے جس نے جو کچھ پیدا کیا اس کو بہترین پیدا کیا۔ الذی احسن کل شیء، جس نے بہترین پیدا کیا، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، جس کو پیدا کیا۔ اچھا، یہ احسن جو ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اتقنا کے حکم میں ہے، بعض نے کہا احکامہ کے حکم میں ہے، بعض نے کہا الہمہ کے حکم میں ہے۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ احسنہ کا مطلب تو بہترین بنایا، تو اللہ نے تو ہر چیز بہترین بنائی ہے، اللہ کی مخلوق بہترین ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوبصورت بنانے والا بھی ہے اور ہر چیز کو صورت دینے والا بھی ہے۔ جب بھی کسی چیز کو وہ پیدا کرتا ہے وہ بہترین حیت میں پیدا کرتا ہے۔ تو جنہوں نے کہا کہ یہ اتقنا اور احکامہ کے حکم میں ہے تو اس کا مطلب ہے مضبوط بنایا اور پختہ کیا، اور جنہوں نے کہا کہ الہمہ کے حکم میں ہے وہ بڑی خوبصورت تفسیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثم، یعنی الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ اس نے جس کو بھی پیدا کیا بہترین پیدا کیا، تو احسن بمعنی الہمہ ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ ہر چیز کی جو احتیاج ہے وہ بھی اللہ نے الہام کر دی ہے، پیدا کی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے ہیں ان کی احتیاج اور ہے، انسان پیدا کیے ہیں ان کی احتیاج اور ہے، پودے پیدا کیے ان کی احتیاج اور ہے۔ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس کے اندر احتیاج بنا دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی پودے کو پانی چاہیے، آپ اس کو روٹی کھلا دیں، آپ اس کو چاول اس کو کھلا دیں تو پودا تو چاول نہیں کھاتا اور پودا تو وہ نہیں کھاتا۔ اس کی احتیاج کیا ہے؟ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کر دی ہوئی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی وسعت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کے اندر الہام کر دی ہے، اس کی جو بھی احتیاج ہے، اور پھر وہ پوری کرنے والا بھی اللہ کی ذات۔ پتھر کے اندر کیڑا بھی ہے تو اس کو پتہ ہے میری کیا ضرورت ہے، اور وہ ضرورت بھی الہام کی ہے اور اس کی ضرورت پوری کرنے والا بھی اللہ۔ لہذا الذی احسن کل شیء خلقہ، جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس نے اس کو خوبصورت پیدا کیا ہے، اور اس کو اس کی تمام احتیاجات اور تمام چیزیں اور اس کی طبیعت، اس کی ہر چیز جو ہے وہ الہام بھی کر دی۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، سبحان اللہ، ساری کائنات کی مخلوق کی بات کی کہ ساری کائنات کی ہر چیز جو بھی اس نے پیدا کی خوبصورت پیدا کی، اور اس کی ایک ایک چیز اس کو الہام کی ہے۔ لیکن مثال کے طور پر اللہ نے انسان کو پیش کیا، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور جو شروع کی، ابتدا کی، خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی ابتدا فرمائی، من طین، مٹی سے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اب ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، مٹی سے ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ اللہ فرماتا ہے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، انسان کو دیکھو جس کو خوبصورت بنایا ہے، اور یہ احسن تقویم ہے، اور پھر ساری مخلوقات میں سے اشرف ہے۔ اسی کو کہا کہ اپنے وجود کے اندر غور کرو کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے۔ مٹی سے کیسے؟ ایک تو جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہیولہ بنایا گیا تھا وہ مٹی سے بنایا گیا تھا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، اور شوہر کے اندر اللہ تعالیٰ جو نطفہ پیدا کرتا ہے اور مادہ منویہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا ہونے کے لیے اس کا خون چاہیے، خون بنانے کے لیے اس کو خوراک چاہیے، خوراک حاصل کرنے کے لیے اس کو جو خوراک حاصل ہوتی ہے وہ مٹی سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا بدأ خلق الانسان من طین، انسان کی جو تخلیق کی ابتدا ہے وہ دونوں حوالوں سے، چاہے آپ ابتدائی آفرینش دیکھیں اور چاہے آج دیکھیں، اس کا تعلق مٹی کے ساتھ۔
کہ انسان خوراک وہاں سے حاصل کرے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ابتدا تو کی ہے مٹی سے، لیکن پھر ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل چلا دی ہے. نسل کیسے چلائی ہے؟ من سلالۃ، خلاصے سے، من ماء مہین، حقیر پانی کے خلاصے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل چلا دی. یہ حقیر پانی کا وہ خلاصہ ہے جس کے بارے میں ابھی میں ذکر کر رہا تھا، اور انسان اس کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا کہ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت گزرا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. یعنی حقیر قدرہ آب کا ایک نطفہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا. ابتدائی آفرینش اس کو مٹی سے شروع کر دیا، اور مٹی سے شروع کر کے پھر اس کو وہ مادہ جو ہے وہ رحم مادر میں جا کے رک جاتا ہے، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ ایک پوری نسل چلاتا ہے. ماں باپ کا جو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا تناسل کا، یہ آگے پوری نسل جو ہے اس طرح سے چل رہی ہے. جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وہ آدم علیہ السلام. اور آدم علیہ السلام کیسے تھے؟ ظاہر ہے پہلے مٹی کا حیولہ بنایا، پھر مٹی کا حیولہ بنا کے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر وہ آدم علیہ السلام بن گئے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، پھر اللہ نے اس میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا. اور جوڑا کیا تھا؟ ظاہر ہے پہلے ایک جان پیدا کی، پھر اس کا جوڑا پیدا کیا. اس کی تفصیلات حدیث میں بھی آتی ہیں اور قرآن میں بھی مختلف مقامات پر، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، دو پیدا ہو گئے، میاں بیوی ہو گئے. اللہ اکبر. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر وہ ماں باپ جب پیدا ہو گئے پھر ان میں سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دی. یہ ماں باپ کا سلسلہ تنازل کا چل پڑا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، حقیر پانی کے خلاصے سے جو اللہ تعالیٰ نے پوری نسل چلا دی انسانوں کی، اور آج تک چلتی آ رہی ہے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کو سوارا، ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس میں اپنی روح کو پھونکا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے اللہ نے کان بنا دیے، آنکھیں بنا دیں اور دل بنا دیے. سبحان اللہ. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں لوگ جو شکر کرتے ہیں. اب اندازہ کریں کہ ایک تو اللہ کریم نے پوری مخلوقات میں سے مثال کے طور پر انسان کو پیش کیا، انسان کی تخلیق کو، اور پھر انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جیتا جاگتا سنتا دیکھتا انسان پیدا کر دیا. تو یہ شکر کا تقاضا کرتا ہے نا کہ ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا. ہم شکر کریں اللہ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. یہ جو افئدہ ہے اس کا ترجمہ ہم دل کر لیتے ہیں، تو ترجمہ تو دل ہی ہے. قلب بھی آتا ہے، افئدہ بھی آتا ہے، لیکن اس سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور وہ دل ہے. تو یہاں پہ وہ جو سائنس کے ساتھ جو ہے ہمارے جو شریعت اسلامیہ کی اور کتاب و سنت کی یہ جو نقطہ نظر کا فرق ہے، سائنس کہتی ہے دماغ جو ہے وہ مرکز ہے دل کا، جسم کا، اور قرآن کہتا ہے دل مرکز ہے. سوچ سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ افئدہ میں ہے. لہٰذا یہ افئدہ کیا ہے؟ یہ دل اور دماغ کے کنیکشن سے ایک اینٹیٹی ہو سکتی ہے، دل اور دماغ کے اکٹھے ہونے سے. اب تو خیر 2005 سے لے کر آن ورڈز ایسی سٹڈیز آ گئی ہیں کہ سائنس والے بھی، سائنسدان بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو سوچوں کا تعلق جو ہے وہ صرف دماغ سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے ہوتا ہے. اور یہ جو خواہشات ہوتی ہیں یہ دل کے اندر ہوتی ہیں. اور خواہشات، تمنائیں، سوچیں کہاں ہوتی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افئدہ کی ٹرم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہی مراد ہو کہ دل اور دماغ کا مشترکہ عمل ہے جس کا مرکز دل. لیکن بہرحال سائنس اپنے نتائج بدلتی رہتی ہے، ہر 50-100 سال بعد وہ بدل دیتی ہے. اللہ کا قرآن غیر متبدل ہے.
یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہاری، جس طرح تمہاری سماعتیں ایک اللہ کی نعمت ہیں، جس طرح تمہاری بصارتیں ایک اللہ کی نعمت ہیں، اسی طرح سے تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک اشکال جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جہاں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس کو بھی اپنی روح پھونکنا کہا، تو روح پھونکنے سے عیسائیوں کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ روح اللہ ہے، تو اللہ کی روح ہے، جس میں اللہ کی روح پھونکی جائے وہ گویا اب اللہ کی اولاد ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار پائے، اور اسی سے انہوں نے ایک بہت بڑی شرک کی بنیاد رکھ دی۔ اور اگر روح پھونکنے سے کوئی معبود بنتا ہے یا اللہ کا بیٹا یا اس طرح سے اللہ کا رشتہ دار قرار پاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِن روحی، کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اور پھر یہاں تو سارے انسانوں کو کہہ دیا کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے۔ تو پھر اگر روح پھونکنے سے کوئی رشتہ قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کے علاوہ، کوئی رشتہ قائم ہوتا ہے جیسا کہ مسیحیوں نے سمجھا ہے، تو پھر وہ تو ہر انسان کا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے کیوں اللہ کی اولاد ہیں؟ پھر سارے انسان اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن یہ اس سے پتہ چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ خود جنا گیا ہے، اس کا کوئی یہ سلسلہ رشتہ داری ہے ہی کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ہر اعتبار سے بے نیاز ہے۔ جب یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دینے کے لیے من روحی ہے نا، من روحی ونفخ فیہ من روحی، اپنی روح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا کر دی زندہ ہونے کی، اس کے اندر پھونک ماری یا اس کے اندر کوئی چیز ودیت فرمائی، کوئی چیز عطا فرمائی۔ پہلے یہ بالکل لوتھڑا تھا، حقیر قدرہ آپ سے یہ رحم مادر کے اندر حمل ٹھہرا، پھر اس کے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے اندر ہڈیاں آ گئیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم سواہ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے خود سوارا، اس کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے خود بنائی۔ سبحان اللہ، کس کو کتنا خوبصورت بنانا ہے، کیسا بنانا ہے، کس طرح کے اس کے نین نقشوں نے، سب اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ سبحان اللہ، ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ یہی اللہ کا امتیاز ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بناتا بھی ہے، سنوارتا بھی ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے، اس کے احتیاج کا خیال بھی رکھتا ہے، اور پوری کائنات کے ایک ایک فرد کی وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حفاظت فرماتا ہے۔ یہی اللہ کی شان ہے اور یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ روح پھونکنے سے پہلے سواہو، غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے، ثم سواہو، پھر اس کو سوارا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، غائب کا صیغہ اس میں اور جو ہی وہ ختم ہو، آیت وہی ہے، آیت وہی چل رہی ہے، اور جو ہی یہ بات ختم ہوئی کہ اس میں میری اپنی روح پھونکی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر مخاطب کا کہ تمہارے لیے پھر اللہ نے کان بنائے اور آنکھیں بنائیں اور دل بنائے۔ پہلے وہ تھا، اب تو ہو گیا۔ فرق کیا ہے کہ روح پھونکنے سے پہلے اس کو مخاطب نہیں کیا جا سکتا، جب روح پھونک دی تو پھر اس کے بعد مخاطب یہ ہے، اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا۔ پہلے یہ وہ تھا، اب یہ تو ہو گیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کیونکہ انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے اور انسان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، دعوت فکر، کہ وہ اپنے وجود کے اندر سوچے اور اپنے وجود کے بارے میں غور و فکر کرے، اور اپنے وجود کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے استعمال کرے، کیونکہ انسان کی وجود کو کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا پہلے یہ وہ تھا، اور جو ہی اس کے اندر روح پھونکی
اور یہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے دل بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، شکر کرنا چاہیے تھا لیکن بہت تھوڑا شکر تم کرتے ہو. اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو، یہ بھی معنی ہے، اور تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، دونوں معنی ہیں کہ اللہ، سب کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. وقالو، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، أَإِنَّا، کیا پھر ہم لفی خلق جدید، ایک نئی زندگی دیے جائیں گے، نئی تخلیق ہماری ہوگی، کیا زمین میں گم ہو جانے کے بعد پھر پیدا کیا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا انکار کرتے ہیں کہ رب کے ساتھ ملاقات کوئی نہیں ہونی. اب یہ ایک اور جو آخرت کا انکار مشرکین بھی کرتے تھے اور ہر دور کے مشرکین کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اس کا تذکرہ، ایک اور اعتراض ان کا کہ آخرت کوئی نہیں قائم ہونی، مر گیا، مٹی ہو گیا، بات ختم. ضللنا أَإِنَّا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا ہم جب زمین میں گم ہو گئے. ضلال گمراہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اصل میں ضلال ہم استعمال کرتے ہیں گمراہ کے لیے، کہ وہ ضل یضل، وہ گمراہ ہو گیا، اور گمراہ وہ ہوتا ہے جس کی راہ گم ہو جائے. تو اصل میں ضلال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز میں ایسے ملے کہ وہ اپنا وجود ختم کر دے، ایسے گم ہو جانا کہ اس کا اپنا وجود ختم ہو جائے. گویا جب ہم انسان مرے گا تو مر کے مٹی ہو جاتا ہے، تو مٹی میں گم ہو جاتا ہے انسان، ختم ہو گیا. اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں گم ہو کے اپنا وجود ختم کر دیں گے، وجود تو ختم ہو جائے گا، کچھ دیر بعد ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ اکبر، کیا ہم ایک نئی تخلیق میں ہوں گے، دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یہ سوال ہے ان کا. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ یہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا انکار کرتے ہیں. جب کوئی شخص یہ سوچتا ہے نا تو کہ میں مر گیا، مٹی ہو گیا اور ختم ہو گیا، وہ پھر اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا انکار کرتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے، پہلے تخلیق کا ذکر کیا ہے، کیسے تخلیق ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا مٹی سے کی اور پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی، سوار دیا، اور پھر یہ ایک تناسل، سلسلہ تناسل ہے، اس میں پھر اللہ نے روح پھونکی، سوار دیا، انسان بنا دیا، جیتا جاگتا انسان بن گیا. اب وجود میں چاہے وہ نطفے سے بنا تھا، چاہے وہ مٹی سے بنا تھا، اس وجود میں ایک روح پھونکی گئی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نور ودیت کیا گیا ہے جس سے اس کو زندگی ملی ہے. تو اس کا مطلب ہے زندگی اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ حادثے کے طور پہ انسان پیدا ہو گیا ہے. یہ ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں حادثہ ہوا تھا اور اس حادثے کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے چلے گئے، یا جو اس نے کہہ دیا ڈارون نے کہ جناب یہاں پہ تو انسان جو ہے وہ کیچڑ سے جو ہے مچھلی بنی، مچھلی سے بندر بنا، بندر سے انسان بن گیا، اور یہ ایک پورا سلسلہ جو ہے اوریجن آف سپیشیز کا جو انہوں نے نظریہ دیا، اس طرح سے نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو سنوارا ہے، ہم نے اس کو بنایا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق بنانے کے بعد ہم نے اپنی روح پھونکی ہے، پورا وجود ہے. اب ایک تو وجود وہ تھا جو بنا، ہڈیاں بنی، گوشت بنا، ایک وہ وجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اس کا مطلب ہے انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک جسم ہے.
تو جو جسم ہے یہ ختم ہو جائے تو روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ تو نہیں ختم ہوتی نا. روح کیسے ختم؟ وہ تو اللہ نے عطا کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، یہ جو انکار کرتے ہیں نا ان کو بتاؤ، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہارے اوپر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. یتوفاکم، وہ تمہیں فوت کرے گا. قل یتوفاکم، آپ فرما دیجئے تمہیں فوت کرے گا یا فوت کرتا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ، وہ تمہیں فوت کرتا ہے. الذی وکل بکم، جس کی تمہارے اوپر ڈیوٹی لگی، تمہارے اوپر جس کو پابند کیا گیا ہے. الذی وکل بکم، جو مقرر کیا گیا ہے تمہارے اوپر، وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے. دی تھی نا جس نے، نفخ فیہ من روحہ، اس نے دی تھی. اب وہ واپس لانے کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے. وہ فرشتہ آتا ہے اور وہ واپس لے جاتا ہے. اور وہ فرشتہ کس طرح سے، وہ کون ہے؟ ویسے تو بعض آثار کے اندر لوگوں نے کہا کہ اسرائیل اس کا نام ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی مرفوع یا صحیح حدیث میں اس کا نام نہیں آیا. یہ جو اسرائیل معروف ہو گیا ہے بعض آثار کے اندر ہے، اور نام اس کا یہاں پہ جو آیا ملک الموت ہی آیا. اور صحیح حدیث کے اندر بھی ملک الموت. اور وہ ملک الموت جب وہ روح لینے کے لیے آتا ہے تو وہ اکیلا نہیں آتا، وہ پوری ٹیم لے کے آتا. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت کی کیفیت بیان کی تھی کافر اور مومن کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت جو ہے وہ مومن کے لیے جنت سے کفن لے کے آتا ہے اور کافر کے لیے جہنم سے کفن لے کے آتا ہے. ساتھ ان کے فرشتے ہوتے ہیں. کتنی جماعت ہوتی ہے، سینکڑوں ہوتے ہیں یا ہزاروں ہوتے ہیں، کون کتنے ہوتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے. اور وہ آ کے سارے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ملک الموت آتا ہے، وہ آ کے کان میں بات کرتا ہے، اور کان میں آ کے بات کرتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح تو نکل، اے خبیثہ روح ناپاک روح تو نکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہ جو جسم ہے یہ کٹ جائے، ختم ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ جس کو فرشتہ واپس لینے کے لیے آتا ہے وہ جسم تو نہیں ہوتا نا، وہ تو وہ روح ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت فرمائی ہے، وہ لینے کے لیے آتا ہے. اور وہ پھر مقرر کیا ہوا ہے اور وہ واپس لے کے جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر اس کے کان میں آ کے بات کرتا ہے کہ نکلو باہر، میں لینے کے لیے آیا ہوں، اور باہر نکلو. ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح نکلو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی. سبحان اللہ. فرمایا پھر فوراً نکلتی ہے. پھر جس کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ جناب سبحان اللہ موت کا وقت آیا ہے اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے، وہ فوراً نکلتی. فتخرج تسیل، یوں ایک بہاؤ کی صورت میں نکلتی ہے. کما تسیل القطرۃ من فی السقا، جس طرح پانی کی مشک بھری ہوئی ہو اور اس میں سے ایک دم پانی نکل جاتا ہے، اس کا بند کھول دیا جائے تو یوں یہ فوراً نکل جاتی. اور آگے سے وہ جنت کا کفن لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، خوشبودار کفن، اور اس میں اس کو ڈالتے ہیں اور اس کو پھر وہ لے جاتے ہیں، آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں. جو دیا تھا وہ واپس لے لیا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. اب وہ جو جسم پڑا ہے وہ چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہو، چاہے وہ بازو ٹوٹا ہوا ہو، چاہے وہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی، جو کچھ مرضی ہوا ہو، سارا جسم ختم ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا تھا وہ تو واپس لے لیا. لہٰذا ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کل من علیہا فان کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. جو یہاں کی تھی وہ تو فنا ہو گئی، اور جو وہاں سے آئی تھی وہ تو وہاں واپس چلی گئی. لہذا انسان مر کیسے سکتا ہے؟ وہ جو زندگی تھی وہ روح کی وجہ سے تھی، اور روح واپس لے لی. اب وہ قیامت والے دن جب اس نے دوبارہ زندہ کرنا ہے تو روح تو موجود ہے، وہ تو زندہ ہے. لہٰذا وہ اس کو زندہ کرنے کے لیے ایک نیا جسم ہی عطا کرنا ہے. پہلے یہ جسم تھا، وہاں قیامت والے دن ایک نیا جسم عطا کر دے گا. لہٰذا فرمایا کہ
جو ہم نے دیا تھا وہ واپس لینے کے لیے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. یہ سسٹم اس طرح سے نہیں ہے کہ تم زمین میں مٹی ہو گئے، گم ہو گئے، ختم ہو گئے. باقاعدہ ڈیوٹی لگا ہوا فرشتہ جاتا ہے، وہ واپس لے کے آتا ہے اور ہمارے پاس آ کے جمع ہو جاتا ہے سجین میں یا علیین میں. اللہ اکبر. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ. اللہ اکبر. کاش کہ تو دیکھے اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جس دن مجرم نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ اپنے سر نیچے جھکائے کھڑے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. عِندَ رَبِّهِمْ اپنے رب کے پاس. رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. وہاں کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا. ربنا ابصرنا وسمعنا. اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، دیکھ تو لیا وہاں، اللہ جب جائیں گے وہاں جا کے دیکھ لیا سب کچھ کیا ہو گیا. وسمعنا، سن پہلے لیا تھا. وسمعنا، علماء نے سنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، قرآن نے سنایا، سب تک یہ پیغام اللہ کا پہنچا. اور یہاں تو انکار کرتے رہے. وہاں جا کے کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، اللہ تو ہمیں واپس لوٹا دے. وہاں جا کے خواہش کریں گے اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے. نعمل صالحا، ہم واپس جا کے نیک عمل کریں گے، تو ہمیں واپس بھیج دے، واپس جا کے ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون، ہم یقین کرنے والوں میں سے ہیں، ہم یقین کرنے والے ہیں. اب ہم نے یقین کر لیا ہے. انا موقنون، ہم نے یقین کر لیا ہے. اللہ، بے شک ہم یقین کرنے والے. یعنی وہاں جا کے جس نے یقین کیا، وہاں جا کے جس نے ایمان کا اظہار کیا، وہ تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ اکبر. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اور اگر ہم چاہیں تو ہم ہر شخص کو، ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیں. اللہ چاہے تو ہر ایک کو ہدایت دے دے. کون ہے شخص؟ یعنی اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اگر اللہ ہدایت دے دے سب کو تو پھر امتحان کیسا؟ لہذا وہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. لہذا فرما رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے یہ میری بات سچ ثابت ہونی ہے. یہ ثابت ہوئی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ اکبر. کہ میں بھر دوں گا جہنم کو من الجنت والناس اجمعین، جنوں سے اور انسانوں سے سب اکٹھے ملا کے میں ان سے جہنم کو بھرنا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اللہ اکبر. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات تو پوری ہو کے رہنی. چاہتا تو سب کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت نہیں دی. یہ اپنے اس تشریعی حکم کی وجہ سے نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ کوئی جنت میں جانے والا چاہے جنت میں جانے والا بن جائے، چاہے جہنم میں جانے والا بن جائے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. چاہے کوئی شکر کرنے والا بن جائے، چاہے کوئی کفر کرنے والا بن جائے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے وہ مومن بنے، جو چاہے کافر بنے. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. وہ چاہتا تو زبردستی ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس صورت میں امتحان ختم ہو جاتا. پھر وہ کہے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. اللہ اکبر. پس تم چکھو بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس چیز کا مزہ چکھو جو تم نے آج کے دن کو بھلا رکھا تھا. ھذا انا نسیناکم، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے. وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو تم ہمیشگی کا عذاب. بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے اس کے نتیجے میں ہمیشگی کا عذاب چکھو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا